بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ایک نیا پروگرام، نیا ولاگ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ عنوان ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث و قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج سے اس کا یہ شروع کرتا ہوں، یہ نئے ولاگ سے شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں اور آپ کے دینی علم میں اضافہ بھی کرتے ہیں، جو آخرت میں کامیابی کا باعث بھی بنتے ہیں انشاءاللہ، تو وہ تاکہ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں، دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بنیادی ارکان جو اقرار توحید و رسالت، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، پابندی صوم اور سعادت حج سے عبارت ہیں، دراصل فیوز و برکات کے وہ بنیادی سرچشمے ہیں جن سے سیراب ہونے کے بعد انسان کے ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے ان ارکان پنجگانہ میں نماز وہ رکن ہے جس کی باقاعدگی سے ادائیگی ہر مسلمان پر باقی تمام اعمال خیر کی انجام دہی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یعنی نماز کی بدولت اگر ایک طرف زندگی میں پیدا ہونے والے جمود اور تعطل کا خاتمہ ہوتا ہے اور مومن کا وجود متحرک اور فعال رہتا ہے، تو دوسری طرف اس کے ذہنی، فکری اور روحانی قوتوں کو جلا بالیدگی اور توانائی ملتی رہتی ہے، جو اسے اطمینان گاہے دنیا میں ہر صورت حال کے مقابل سرخرو اور کامیاب رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر اس کی ادائیگی لازمی قرار دی ہے اور کسی حال میں بھی اسے ساقط نہیں کیا۔ نماز ایک مسلمان کو ہر لمحہ اللہ رب العزت کے حاضر و ناظر ہونے، دنیاوی مکروہات سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور نفسانی ترغیبات و خواہشات سے لاتعلق رہنے کا درس دیتی ہے۔ نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اسی کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، حالات کتنے ہی سنگین اور ناسازگار کیوں نہ ہوں۔ یاد الہی کے تسلسل میں ذرا بھی فرق نہ آنے پائے۔ نماز انسان کے اندر احساس ذمہ داری، فرض شناسی، پابندی وقت، ضبط نفس، ذوق تنظیم، مساوات پسندی جیسے وہ اوصاف اجاگر کرتی ہے جو انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر ایک ناقابل شکست اکائی کی صورت عطا کر کے اسے پیکر تسلیم و رضا اور مجسمہ صدق و صفا بنا دیتے ہیں۔ نماز جہاں مسلمان کے ایمان و اسلام کی بنیاد یعنی اثبات توحید و رسالت کا عملی مظہر ہے، وہاں دیگر ارکان کی پابندی بھی یقینی بناتی ہے۔ اس عالی شان عبادت کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں سب سے زیادہ تاکید اسی فریضہ بارے آئی ہے۔ نیز جس صاحب علم نے بھی عبادات پر لکھنے کے لیے قلم اٹھایا ہے، اس نے نماز کو سب سے اولین ترجیح دی ہے۔ فقہاء کرام نے قرآن و سنت سے استنباط کر کے اکیلے اور باجماعت نماز ادا کرنے اور خشوع و خضوع حاصل کرنے کے جملہ اسلوب بیان کرنے کی
صحیح جمیلہ کی ہے۔ متعدد عنوانات سے اس کے سدھا مسائل کو بڑی وضاحت کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی آخری اور لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے عظیم ذخیرہ میں 700 سے زائد بار نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اپنی چشمان مبارک کی ٹھنڈک اور کافر اور مومن کے درمیان خط امتیاز قرار دیا ہے۔ ایک حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر کے جو 3 بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک ترک نماز ہے۔ قیامت کے دن بندہ مومن سے سب سے پہلا سوال نماز ہی سے متعلق ہوگا۔ جو شخص نماز کے حساب میں کامیاب ٹھہرا اس کے لیے باقی معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، لیکن جو اس سوال کے جواب میں ہی پھنس گیا اس کے لیے باقی معاملات بھی دشوار ہو جائیں گے۔ نماز اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان رابطے کا بہترین وسیلہ ہے۔ یہ اپنے مالک کے حضور عاجزی اور انکساری کا ایسا بہترین مظہر ہے کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اگر ذرا گہرے غور و تدبر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے۔ دنیاوی زندگی میں اگر کسی بڑے عہدیدار سے ہمیں کوئی معمولی سا کام بھی ہو تو ہم اپنی منشا و مرضی اور سہولت کے مطابق بے دھڑک اس کے ہاں داخل نہیں ہو جاتے، بلکہ پہلے اس کے معاون عملے سے رابطہ کرتے ہیں، ملاقات کا وقت مانگتے ہیں اور وقت ملنے پر ہی پیش ہو کر اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لہجے میں بھی کمال کی لجاجت اور عاجزی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی بات صاحب بہادر کے مزاج پر گراں نہ گزر پائے اور ہماری درخواست رد نہ کر دی جائے۔ ایسے موقع پر لوگ اپنے رویے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس شخص کے بہت خیر خواہ ہیں اور دل سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس تعلق آمیز رویے کی نوبت بھی تب آتی ہے جب وہ شخصیت ملاقات کے لیے وقت عنایت کرتی ہے۔ بصورت دیگر سائرین وقت لینے اور ملاقات کرنے کے لیے ہی پاپڑ بیلتے رہتے ہیں، مگر مراد بھر نہیں آتی، نہ ملاقات ہو پاتی ہے اور نہ عرض سے مدعا کا موقع ملتا ہے۔ دوسری طرف حکم الحاکمین کی ذات ہے، تمام کائنات کا مالک، خالق، رازق اور پالنہار ہے۔ اس نے نماز کی صورت میں اپنے بندوں سے اپنی ملاقات اور رابطے کو آسان بنا دیا ہے۔ اپنے کرم اور اپنی بے پایاں رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے ہیں۔ اس کے لیے 5 اوقات مقرر کر کے حکم فرمایا کہ ہر بندہ ان 5 اوقات میں اپنے خالق کے دربار میں حاضری دے اور اپنی معروضات پیش کرے۔ علاوہ ازیں خصوصی اوقات کے لیے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور صلاۃ التسبیح کی صورت میں مزید مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ کرم نوازی اور رحمت شعاری کی انتہا دیکھیے کہ ملاقات، عرض حال اور نیاز کی بات کرنے کے لیے نہ کسی کی خوشامد کی ضرورت ہے اور نہ کسی معاون عملے کی حاجت، نہ کسی بات کے افشا ہونے کا ڈر اور نہ کسی صوتی و بصری شہادت کے وائرل ہونے کا خوف۔ یہاں کسی دربان کی منت و سماجت کا مرحلہ درپیش نہیں ہوتا، بلکہ خود مالک الملک ہر وقت اپنی رحمت کے دروازے کھول کے اپنے مجبور، بے سہارا اور لاچار بندوں کے انتظار میں رہتا ہے کہ وہ میری ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے تو میری رحمت آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرے گی۔ 5 متعین اوقات کے علاوہ دیگر اوقات میں حاضری کی
خصوصی تحسین کی جاتی ہے، اور ایسی حاضری کو قرب خاص کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ جس نے بالکل ہی تن تنہا بات کرنی ہو، اسے رات کے پچھلے پہر بطور خاص سے بارآبی کا شرف بخشا جاتا ہے۔ جب وہ بے نوا بندہ اکیلا ہوتا ہے، جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ ایک مسکین و عاجز بندہ اپنے کریم اور حی و قیوم رب سے کیا کیا عرض کر رہا ہے اور کون کون سی درخواستوں کی منظوری کے لیے سجدہ ریز ہے۔ تعجب ہے کہ نماز کے حوالے سے یہ جاننے کے باوجود بھی ہم تساہل و تغافل کا شکار ہیں کہ یہ رب کائنات کے ساتھ براہ راست رابطے کا ایک مؤثر ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ یہ تحفہ ہے جو معراج کی رات خالق کائنات نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ اگر ہم خالق کائنات کے تحفے کی عظمت و توقیر سے غفلت برتیں اور اس کے مقام و مرتبہ کا درست ادراک کرنے سے قاصر رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مسلمانوں کو عبادات کا ایک مخصوص اور منفرد نظام عطا فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید اور رسالت کے ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر دن رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء فرض کی ہیں۔ ہر سال رمضان المبارک میں 1 ماہ کے روزے فرض کیے ہیں۔ صاحب نصاب لوگوں پر سال میں 1 بار زکوٰۃ اور زندگی میں 1 بار حج فرض کیا ہے۔ ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ ارکان اسلام میں سے نماز ایک ایسی منفرد اور عظیم الشان عبادت ہے جو حد انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کی شریعت میں موجود رہی ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ نماز کی تکمیل ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر معراج کے تحفے کی شکل میں ہوئی۔ مقام کعبہ قوسین سے واپسی پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا گراں بہا قیمتی تحفہ عطا ہوا۔ بواسطہ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام یہ 5 رہ گئیں، مگر ثواب 50 کا رہا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اس ذیشان عبادت کو تقریباً 100 کے قریب ذکر فرما کر 100 بار کے قریب ذکر فرما کر اس کی اہمیت کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو راحت جاں اور کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ اس کا روح پرور تعارف تو اس وقت ہوا جب پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مومنوں کی معراج قرار دیا۔ شریعت محمدیہ میں یہ کبھی فرض کفایہ اور کبھی نوافل کی شکل میں امت مسلمہ میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز وہ اعلیٰ عبادت ہے جس میں انسان باوضو یعنی پاک و صاف ہو کر اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس کی عظمت و کبریائی کا زبان قول اور زبان حال سے اعتراف کرتا ہے۔ زبان حال سے کہتا ہے کہ تیری توفیق سے اپنے ظاہر کو صاف کر کے آیا ہوں، تو میرے باطن اور من کی دنیا کو حسد، بغض اور کینہ جیسی باطنی بیماریوں سے خوب پاک و صاف اور طاہرہ مطہر کر دے۔ زمین پر سر رکھ کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اعلان کرتا ہوا کہتا ہے، میرا پروردگار سب سے اعلیٰ ہے۔ نماز کی رکعات کی ترتیب کے مطابق 48 بار اور سجود کی ترتیب سے 96 بار اس کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے۔
ذرے سے پہاڑ اور پہاڑوں کے اندر پروان چڑھنے والی مخلوق، قطرے سے سمندر اور طول و عرض میں پھیلے ہوئے سمندروں میں تیرنے والی دیو ہیکل مخلوق یعنی مچھلیاں، شجر و حجر، برگ و ثمر، شمس و قمر، سیارے اور ستارے، الغرض ہر خاکی و آبی نظر آنے والی مخلوق جیسے انسان و حیوان، جمادات و نباتات، پرند و چرند، اور نہ نظر آنے والی مخلوق جیسے جن و ملائکہ کو پیدا فرما کر اپنی تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تمجید بیان کرنے کے سلیقے و آداب سکھائے۔ وحدہ لا شریک، خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا انگنت بار شکر ہے کہ جس نے ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہمیں بنیادی اسلامی تعلیمات اور نماز کے چند ضروری مسائل جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے پیارے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ کرم نوازی اور لازوال اسوہ حسنہ ہی ہے کہ اس خوبصورت عبادت کے متعلق جنہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، یہی نماز جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو خود اپنے خالق کے حضور رات کو اس قدر طویل قیام فرماتے کہ قدم ہائے مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام، صالحین و کاملین اور امت مسلمہ نے آج تک اس نورانی وظیفے کو سینے سے لگائے رکھا، پھر اس نورانی و عرفانی عمل پر مداومت اور ہمیشگی سے نور معرفت حاصل کیا، اور امید واسق ہے کہ صبح قیامت تک حرز جاں بنائے رکھے گی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا نیا ولاگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج کے ولاگ میں ایمان مجمر اور ایمان مجل کے علاوہ کلمہ اول کلمہ دوم کی تلاوت اور تشریح بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین و باء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔